إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں بیار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہ والسلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا. ان تمام انبیاء علیہ والسلام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی. اس سے پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ کیا تھا اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور بنو سعد کے اندر آپ کی بچپن کی پرورش ہوئی. پھر اس کے بعد واپس مکہ آئے اور بچپن کے اس زمانے میں آپ نے بکریاں چرائی، بنو سعد کے اندر بھی اور مکہ والوں کی بھی آپ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے میں پروان چڑھنے لگے. مکہ کے اندر آپ کی پرورش ہوتی رہی اور مختلف قسم کے مسائل، مشکلات اور تکلیفیں آپ کی زندگی میں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم کی وجہ سے آپ کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی محفوظ رکھا. دنیا کی تمام برائیوں سے، چاہے آپ کے بچپن ہو یا آپ کی نبوت سے قبل کی جوانی ہو، اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر حفاظت کی. وہاں کی برائیوں سے، وہاں کی خرابیوں سے قدم قدم پر اللہ رب العزت نے آپ کی رہنمائی اور حفاظت کا انتظام فرمایا.
اس لیے آپ کی زندگی میں مشکلات آئی، لیکن آپ کے اتنے خراب اور گرے ہوئے معاشرے کے باوجود آپ کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ ہم آگے بتائیں گے کہ اس معاشرے کے اندر کیسی کیسی برائیاں تھیں۔ تو ہم نے پچھلے جمعہ میں یہاں تک گفتگو کی تھی کہ آپ جب 15 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو حرب الفجار ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، لیکن آپ نے زیادہ لڑائی نہیں کی، بس اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ طے ہوتا ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں، جس کا نام ہے حلف الفضول۔ یہ ایک بیٹھک ہوتی ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص زبید سے آتا ہے مکہ تجارت کے لیے، سامان تجارت لے کر کے آتا ہے مکہ میں، عاص بن وائل اس کے سامان کو خرید لیتا ہے لیکن قیمت ادا نہیں کرتا۔ وہ شخص مختلف قبیلوں کے پاس جاتا ہے، مدد کی گہار لگاتا ہے، مدد کی فریاد کرتا ہے، کوئی اس کی آواز کو سننے والے نہیں ہوتے۔ آخر میں وہ شخص مکائی کے اندر جبل ابو قبیس پر چڑھ کر کے چند اشعار پڑھتا ہے جس میں اپنی مظلومیت کی داستان بیان کرتا ہے، فریاد کرتے ہوئے مدد کی پکار لگاتا ہے۔ اس کی آواز کو سن کر زبیر بن عبد المطلب بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شخص جو باہر سے آیا ہوا ہے یہ بے یار و مددگار کیوں ہے، اس کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کی کوشش کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے قبائل ایک جگہ جمع ہو گئے۔ وہ قبائل جیسے بنو ہاشم ہے، بنی مطلب ہے، بنی زہرہ ہے، بنی اسد ہے اور بنی تیم ہے، یہ بڑے بڑے قبائل تھے قریش کے۔ یہ سب قبائل جمع ہو کر کے ایک بیٹھک ہوتی ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور عام انسان کے گھر میں نہیں، قریش کا ایک معزز انسان جس کو عبداللہ بن جدعان تیمی کہا جاتا ہے، اس شخص کے مکان پر یہ سارے قبیلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ مکہ محترم جگہ ہے اور اس کے احترام کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی مکہ میں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے مدد کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے مکہ کا ہو یا مکہ سے باہر کا رہنے والا ہو، ہم اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اگر اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کا حق دلائیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور نبوت کے بعد آپ کہا کرتے تھے میں عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیا جائے تو میں اسے قبول نہ کروں، اور اگر اسلام کے بعد بھی ایسی بیٹھک، ایسا معاہدہ ہوتا ہو اور مجھے بلایا جائے تو میں اس میں لبیک کہوں گا۔ اس کے اندر خوبیاں تھیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے، اور یہ حلف الفضول کا واقعہ تھا پھر جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے قبیلے کی مدد سے عاص بن وائل نے جو سامان لیا تھا اس سے اس کے سامان کو واپس کرا دیا، اس شخص کو اس کا سامان واپس مل گیا۔ تو یہ معاہدہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا تھا، جس میں آپ بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی اور وہاں کے ماحول کو دیکھیں کہ جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزارا، جہاں آپ پروان چڑھے، وہ علاقہ تھا جہاں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، شراب نوشی عام تھی، زناکاری بھی عام تھی، مختلف برائیاں معاشرے کے اندر موجود تھیں۔ کچھ برائیاں تو ایسی تھیں جس کو لوگ شرف سمجھتے تھے، جن برائیوں کو انجام دینا لوگوں کی بڑائی سمجھی جاتی تھی اور وہ ان کی بڑائی اور بزرگی کی علامت بن چکی تھی۔ ایسے معاشرے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اور ساری برائیاں تھیں، برائیوں کو لوگ اچھا بھی سمجھتے تھے، لیکن قربان جاؤں آقا نامدار پر کہ اتنے گرے ہوئے معاشرے پر اپنے کردار کو اتنا بلند کیا کہ دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ انسانوں کی فطرت ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، اس کی اچھائیوں یا برائیوں سے وہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں خوبیاں ہیں تو اس کی زندگی میں ان خوبیوں کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے، اگر معاشرے میں برائیاں ہوں تو کچھ نہ کچھ برائیوں کے اثرات ان کی زندگی پر بھی ضرور نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
پوری زندگی گزار دی، لیکن اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچایا، اپنے کردار اور اخلاق کو بلند بنایا، اپنے اخلاق کو ایسا پیش کیا کہ وہاں کے لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ راست گو ہے، یہ کسی بھی اعتبار سے اپنے اخلاق کا سودا کرنے والے نہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بچپن میں آپ نے بکریاں چرائی، تھوڑے جب بڑے ہوئے، جوانی کے ایام میں آپ نے قدم رکھا تو آپ تجارت کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے لگے، لوگوں کے سامان تجارت کو لے کر باہری علاقے میں بیچا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، آپ کے صدق مقال کو جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے سن لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں کام کریں، ہمارے سامان کو لے جا کر کے ہمارے غلام میسرہ کے ساتھ شام میں بیچا کریں، لوگ جتنا منافع آپ کو دیں گے اس سے ڈبل منافع ہم آپ کو دیں گے، آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہم دیں گے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول کر لی اور سامان تجارت کو لے کر شام چلے گئے۔ وہاں سے جب واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کے اندر جو برکت دیکھی، اپنے مال کے اندر جو امانت داری کا جو نشانی ان کو نظر آئی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے غلام میسرہ نے وہاں کے جو حالات تھے، آپ کے تجارتی جو انداز تھا، اس انداز فکر کو، آپ کی راست گوئی کو، آپ کی سچائی کو، اور تجارتی لین دین میں آپ کا جو انداز تھا، اس انداز کو جب بیان کیا تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، اور شادی کے لیے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جا کر کے محمد سے آپ بات کریں۔ انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات رکھی، آپ راضی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چچاؤں سے بات کی، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے چچاؤں کے سامنے بات رکھی، اور دونوں جانب سے شادی ہوئی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال، اور آپ کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور یہ خاتون کوئی عام خاتون نہیں تھی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے، رئیسوں نے آپ سے شادی کا پیغام بھیجا تھا کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، اس لیے کہ یہ قریش کی معزز خاتون تھی، مال و دولت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ اپنے قوم میں معزز اور تجربہ کار مانی جاتی تھی، اس لیے سارے لوگ ان سے شادی کرنے کے خواہاں تھے۔ لیکن انہوں نے خود بڑھ کر کے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جن کی امانت داری کی لوگ تعریف کیا کرتے تھے، جن کی صداقت کا معاشرے کے اندر چرچا تھا، ان کا انتخاب کیا، اور آپ نے بھی ان کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے ان سے شادی کی۔ اور آپ کی جتنی اولاد ہیں، ایک اولاد کو چھوڑ کر تمام کی تمام اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وطن سے ہیں، کہ ساری اولاد آپ کے سب سے جو پہلی اولاد ہے ان کا نام تھا قاسم، جن کے نام کی وجہ سے آپ اپنی کنیت ابو القاسم رکھا کرتے تھے۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور اخیر میں ان کے وطن سے عبداللہ کی ولادت ہوئی، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ اور صرف ایک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ابراہیم تھا جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئے تھے، ورنہ ساری اولادیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وطن سے تھیں۔ اور اولاد میں سے لڑکے سب کے سب بچپن میں انتقال کر گئے، لیکن بچیوں نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی، ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں آپ کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں ایک ایسی بیوی ملی جنہوں نے آپ کو اولاد کی دولت سے نوازا، اور اولاد کی دولت ہی سے نہیں، نبوت کے بعد آپ کے ایسے مشکل مرحلے پر جہاں انسان بے بس نظر آتا ہے کس طریقے سے دلاسا دیا اور آپ کی ہمت بڑھائی، وہ ہم ذکر کریں گے۔ المہم یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی تھی، اور آپ نے جوانی میں خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی، اور آپ کی یہ راست گوئی، آپ کی یہ صداقت، یہ امانت داری جاری رہی، اور آپ کی حکیمانہ جو فیصلے ہیں اس کا آپ ایک اندازہ لگائیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہے، خانہ کعبہ کی نئی تعمیر شروع ہونے والی ہے، اس لیے کہ اسی زمانے میں ایک تیز باڑھ آیا تھا، سیلاب کی وجہ سے
خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں اس میں دراڑ آ چکی تھی، خانہ کعبہ کافی کمزور ہو چکا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی وہ اونچی زیادہ نہیں تھی، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے صرف 9 ہاتھ کی اونچائی تھی، اور اس میں بھی اوپر چھت نہیں تھا، صرف دیواریں تھیں چاروں جانب سے۔ تو لوگوں نے کوشش کی کہ کیوں نہ یہ دیوار اگر گر گئی، خانہ کعبہ اگر گر گیا تو ہماری بڑی توہین ہوگی، اس لیے سب نے مل کر کے کہا کہ نئے سرے سے بنائیں گے۔ کون توڑیں گے؟ کوئی تیار نہیں ہوا تھا۔ ایک آخر میں ولید بن مغیرہ مخزومی نے کہا میں توڑتا ہوں، آپ لوگوں کو خراب لگتا ہے، میں خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑتا ہوں نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ تو سارے لوگوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ دیکھو یا ہمارے معاشرے کے اندر ایسی عورتیں ہیں جن کے زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہ پیسے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، سود کے پیسے اس میں ہم نہیں لگائیں گے، دوسرے حرام کے پیسے ہم اس میں نہیں لگائیں گے، صرف سارے لوگ مل کر کے اپنے حلال کام، حلال تجارت کے پیسے اس میں لگائیں گے اور خانہ کعبہ کو بنائیں گے۔ جب تعمیر ہونے لگی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دونوں اپنے کندھے میں پتھر لے جا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ آپ کے چچا حضرت عباس نے کہا کہ کیوں نہ آپ اپنے ازار کو اپنے کندھے میں رکھ لیں جہاں آپ پتھر رکھتے ہیں، کہ آپ کو تکلیف کم ہوگی۔ اور ایک بات میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، کپڑا رہنے کے باوجود کہ ہم عام دنوں میں کپڑے میں برائی کرتے ہیں، کہاں گناہ کرتے ہیں، اس لیے ننگا طواف کرتے تھے۔ لہذا تعمیر کے وقت بھی اگر آدمی برہنہ ہو جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ آپ کے چچا نے وہی کہا کہ آپ اپنے ازار کو کھول کر کے اپنے کندھے پر رکھ لیں۔ آپ نے جیسے ہی کھولنا چاہا آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کہہ رہے تھے ارینی ازاری فشدہ علیہ، آپ کہہ رہے تھے کہ میرا ازار کہاں ہے، میرا تہبند کہاں ہے، میرے تہبند مجھے واپس دو۔ پھر آپ کے کپڑے کو، آپ کے تہبند کو باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد سے اہل سیر نے لکھا ہے کہ کبھی آپ کے بدن سے کپڑا نہیں اترا ہے، کبھی آپ برہنہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ کے تعمیر کے وقت کا ایک واقعہ ہے۔ وہ جب تعمیر شروع ہوئی، جب چلتے چلتے مقام ابراہیم تک پہنچ گئی، اب یہ مسئلہ تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام پر کون رکھے گا۔ سارے قبیلے لڑ پڑے کہ میں اس مبارک کام کا حقدار میں بنوں گا، یہ ہمارے قبیلے کا حق ہے۔ 4 سے 5 دن تک یہ لڑائی چلی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ خوریزی کا ماحول پیدا ہو جائے گا عرب کے اندر۔ ایسے موقع پر ایک شخص نے، ابو امیہ مخزومی نے کہا کہ میں ایک فیصلہ کرتا ہوں، آج اس کو یہی بند کر دیتے ہیں، کل جو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے دروازے سے داخل ہوگا، حرم کے دروازے سے حرم کے اندر پہلے داخل ہوگا، اسی کو حکم مانا جائے گا، وہ جو فیصلہ کر دیں گے اسی فیصلے کو تسلیم کریں۔ دوسرے دن اللہ کی منشا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر موجود ہیں۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سارے لوگ بیک زبان پکار اٹھے کہ ھذا الامین رضینا ہو ھذا محمد، کہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد ہیں۔ اور سب نے آپ کو کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ نے معاملے کے بارے میں جانچ پڑتال کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ معاملے کو سامنے رکھا گیا، آپ نے کہا ایک چادر لایا جائے، چادر کو منگایا گیا، آپ نے اس چادر کو کہا کہ اس کو بچھا دو۔ بچھانے کے بعد آپ نے کہا اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھو۔ لوگوں نے حجر اسود کو رکھ دیا، سارے قبیلے کے لوگوں کو کہا ایک ایک کونے آپ لوگ پکڑتے جائیں، چادر کے ایک ایک کونے سارے لوگ پکڑ لیں، اور کہا کہ آپ اوپر اٹھائیں۔ سارے لوگ اٹھانے لگے۔ جب حجر اسود کے مقام تک وہ لوگ اس کو اٹھا چکے تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس کے مقام پر رکھ دیا۔ اس طریقے سے آپ کے حکیمانہ فیصلے کی وجہ سے پورے قریش کے تمام قبیلے محفوظ رہ گئے۔ جو خوریزی ہونے والی تھی اس سے سارے لوگ بچ گئے، اور خوشی خوشی سب نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ سارے لوگوں کو حجر اسود کو اٹھا کر اس کے جگہ تک رکھنے کا موقع مل گیا۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ فیصلے کو آپ دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے میں آپ کی امانت داری کا ثبوت کہ سارے لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ یہ امین ہیں اور ان کے فیصلے سے ہم راضی ہیں۔ تو ایسی زندگی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ سارے لوگ جہاں برائیوں میں مبتلا تھے، مختلف قسم کی برائیاں تھیں، آپ نے اپنے کردار کو سنوارا، اپنے اخلاق کو بنایا اور اپنے اخلاق اور کردار پر کبھی آنچ آنے نہیں دیا۔ اس طریقے کے اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے، آپ کو بتوں سے سخت نفرت تھی، آپ ان کے رسم و رواج پر شریک نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور آپ اسلام سے پہلے کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے جس کا نام زید بن عمرو بن نفیل ہے، اس کی ملاقات بلدہ کے نشیبی مقامات پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے ایک نشیبی علاقے میں آپ کی ملاقات ہو گئی ان سے۔ اس نے ایک گوشت آپ کو پیش کیا کھانے کے لیے، آپ نے کہا کہ تم جو اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرتے ہو اس کا گوشت میں نہیں کھاتا ہوں، میں صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کھاتا ہوں، دوسرے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا ہوں۔ تو نبوت سے پہلے کی زندگی بھی آپ کے عبادت کے معاملے میں بھی اور آپ کے اخلاق، دیگر اخلاق و کردار کے معاملے میں بھی پاک صاف تھی۔ ایک اور واقعہ ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جوانی میں صرف 2 مرتبہ مجھے عرب والے جو کرتے تھے، قریش کے لوگ جو برائی کرتے تھے، وہاں تک جانے کا ارادہ ہوا تھا، لیکن دونوں مرتبہ اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا اور معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر رقص و سرود کی محفلیں لگنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میری بکریوں کی نگرانی کرنا۔ میں چل پڑا، جیسے ہی میں مکہ میں داخل ہوا، شروع ہی میں آواز آئی باجے کی۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ شادی ہو رہی ہے۔ میں وہاں رک گیا، وہاں دیکھنے لگا، اتنے ہی میں میری آنکھ لگ گئی اور صبح اس وقت میری نیند کھلی جب سورج کی روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ دوسرا واقعہ بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان دونوں واقعوں کے بعد کبھی میرا خیال غلط جو ان کے عادات، اطوار، طریقے اور رسم و رواج تھے اس جانب کبھی نہیں گیا۔ یہاں بھی اللہ نے آپ کی حفاظت کی، اور جو انسانی فطرت اور انسانی مزاج کا تقاضا تھا اس کے تئیں آپ نے جو ارادہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے حفاظت کرتے ہوئے وہاں ان برائیوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ المہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اگر آپ پڑھیں گے تو یہ ایک بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کے بعد، اسلام اور نبوت کے دعوے کے بعد کفار نے آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، قصہ کو کہا گیا، کئی طرح کی باتیں کہی گئیں، لیکن آپ کے جانی دشمن نے بھی جب اخلاق، کردار کی بات آئی، آپ کے زندگی کے ریکارڈ کی بات آئی، تو سب نے، آپ کے دشمنوں نے یہ اقرار کیا کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، آپ اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ ان ساری خوبیوں کا تذکرہ آپ کے دشمنوں نے اپنی زبان سے کیا، جبکہ آپ کے دین کے دشمن تھے، اور جتنا راستہ ان کو مل سکا آپ پر اعتراضات کرنے کے لیے سارے راستوں کو اختیار کیا، لیکن آپ کے کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھا پائے۔ یہ اللہ نے آپ کی کردار کو قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا کہ آپ کی بچپن سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری ایام تک انسان دیکھ لے، آپ کی کردار میں کبھی داغ نہیں پائیں گے۔ ایسا کردار، ایسا اخلاق اور ایسے بلندی پر ہم نے اپنے پیغمبر کو فائز کیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ جس دور کو دیکھیں گے آپ کو نمونہ اور آپ کو ایسی راہ ملے گی کہ دنیا کے انسان ان اخلاق سے خالی ہیں۔ المہم یہ آپ کی جوانی کے تذکرے تھے نبوت سے پہلے کے۔ اب آپ کے مکی دور کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار اتنے بلند ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم بھی اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، بلند بنائیں، اور اپنے آپ کو دنیا کی تمام برائیوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔